معاشرے کا ایک اہم جز ہے جو کہ صفائی کے حوالے سے اپنا مین رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلودگی کی وجہ سے روز بروز نت نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے موذی امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم صفائی کو نصف ایمانداری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی کلاس روم اور جو بھی ماحول ہے اس میں کوڑا کرکٹ گندگی وغیرہ نہ پھیلائیں، بلکہ شعور اجاگر کریں کہ وہ ایک صاف ستھرے ماحول کے ضامن بنتے ہوئے ایک معاشرے کا ایک اہم چیز بنیں گے۔ ابھی اس حوالے سے فیملی پلاننگ کے سوشل آرگنائزر محمد آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس بارش کے موسم میں آ کے اس 5 جون عالمی آلودگی دن کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز سے نبھایا۔ نوجوان دوستوں، کسی بھی ملک اور قوم کے اندر اس کی ترقی اور اس کی تنزلی کا دار و مدار نوجوان نسل پہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ صفائی میں صرف ایمان ہے، یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے اس ملک کو، اپنے اس خوبصورت دھرتی کو کس طرح پاک صاف رکھیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ معاشرے کے اندر چاہے وہ گندگی کی آلودگی ہو، چاہے وہ فرقواریت کی آلودگی ہو، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اپنی خوبصورت وادی کو تمام تر آلودگی سے، فرقواریت کی آلودگی سے، گندگی کی آلودگی سے پاک صاف رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اس کے معمار ہیں۔ اس قوم کو آپ نے چلانا ہے، اس خوبصورت علاقے کو آپ نے چلانا ہے۔ ہم سب مل کے اس علاقے کو خوبصورت بنائیں، اس علاقے کے اندر اسکولس کا بہت شکریہ۔ آج 5 جون کو انوائرمنٹ ڈے تھا، اس حوالے سے وہ جو تھیم تھا، جو کلائمیٹ چینج کمپیئر ٹو کلائمیٹ چینج، ہمیں ضرورت ہے اس کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بطور انوائرمنٹلسٹ میں یہ کہوں گا آپ سے، کلائمیٹ چینج جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک چینج ہے۔ یہ اگر افریقہ میں چینج ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ نادرن ایریا میں پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ یورپ میں چینج ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ اس کا پگھلاؤ اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل میں آپ ایک ریسرچ کو میں کون کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ہمالین اور ہندوکش کا جو گلیشیئرس ہے یہ پگھل رہے ہیں، یہ کم ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ جو کر سکتے ہیں اپنے لائٹس آف کریں۔ لائٹس کی وجہ سے گرین ہاؤس آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایئر میں۔ تو میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک تو آپ کی ملک میں بجلی کم ہے، دوسری اگر آپ کی نادرن ایریا میں بجلی اویلیبل ہے اس کو آف کریں، اس کی وجہ سے گرین ہاؤس کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایئر میں۔ دوسرا میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی سالڈ ویسٹ کو، جو سبزیاں ہیں اس کو گاڑ سکتے ہیں، لیکن میں پلاسٹک کو کبھی گاڑنے کے بارے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ 5,000 سال تک یہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا شیشے کی بوتل ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں، وہ اربوں سال لیتی ہے ڈیگریڈ ہونے تک۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگ کوشش کریں ایک انسرنیشن کا فینومینا بلدیہ میں آ جائے، جس کی وجہ سے آپ کا نان بایو ڈیگریڈیبل جو سالڈ ویسٹ ہے، پولیتھین بیگ وغیرہ، اس کو برن کریں، کیونکہ اس سے پیدا ہونے والے بہت فائدے ہیں۔ اس سے آپ لوگ انرجی بھی پیدا کر سکتے ہیں، بوائلر سے پانی بھی گرم کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو گیس ہے وہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن ہوتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، جو معاشرے کے لیے برے نہیں ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے درخت لے سکتے ہیں، آپ کے نائٹروجن آکسائڈ وغیرہ یوز ہو سکتا ہے، آپ کا آکسیجن مختلف فنومینا میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن کاربن مونو آکسائڈ اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا، تم ہو پاس سے، یہ چمن تمہارا،